السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم کرتی ہوں میں آپ کو آج کی اس انٹرسٹنگ اور نیو ایپیسوڈ میں۔ اس کے بعد سب لوگ بیسمنٹ سے باہر نکل آئے اور اشرف بھائی نے بابا سے اور باقی لوگوں سے بولا، بھائیو آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ، آپ سب لوگ ہمارے ساتھ آئے ہیں، بس ایک احسان مجھ پر اور کر دیں، میں آج ہی یہ گھر چھوڑنا چاہتا ہوں، تو آپ لوگ ذرا میرے ساتھ سامان بندھوانے میں میری کچھ مدد کر سکتے ہیں تاکہ میں دن کے اجالے میں ہی یہاں سے سامان اٹھا کر اپنے بھائی کے گھر لے جاؤں گا، کیونکہ آپ سب لوگوں کی مدد سے سامان جلدی ہی بن جائے گا۔ تو بابا نے بولا، جی اشرف بھائی، کیوں نہیں، ہم کروا دیتے ہیں۔ اور پھر سب اشرف بھائی کا سامان بندھوانے میں لگ گئے اور ہم تینوں بھائی بھی ان کی مدد کرنے میں مصروف ہو گئے اور قریباً پونے گھنٹے میں سب سامان سمٹ گیا اور بابا بولے، لو اشرف بھائی، اب آپ جا کر ٹرک لے آئیں تاکہ ہم سامان ٹرک پر چھڑوا بھی دیں گے، اب سب لوگ یہیں ہیں تو یہ کام بھی جلدی ہی ہو جائے گا۔ تو اشرف بھائی بولے، نہیں ریاض بھائی، آپ لوگوں نے میری پہلے ہی بہت مدد کی ہے اور میں آپ لوگوں کو اور کوئی تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتا، میں ٹرک کے ساتھ لوڈنگ والے مزدوروں کو بھی لے آؤں گا، آپ سب کچھ دیر آرام کر لیں۔ تو بابا اور باقی لوگوں نے بولا، چھوڑیں اشرف بھائی مزدوروں کو، آپ بس ٹرک لے آئیں، ہم لوڈ کروا دیں گے سامان۔ تو اشرف بھائی نے پھر انکار کیا تو بابا نے کہا، اشرف بھائی، اگر آپ ہمیں اپنا بھائی سمجھتے ہیں تو بس جیسا کہا ہے ویسا ہی کریں اور اب جائیں اور جلدی سے ٹرک لے آئیں۔ تو اشرف بھائی بولے، آپ لوگوں کا بہت شکریہ، میں بس ابھی ٹرک لے کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر اشرف بھائی نے کار کی چابی نکالی اور باہر چلے گئے اور بابا اور ان کے دوست وغیرہ سب صحن میں بیٹھ گئے اور تہخانے کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ ایک آدمی بولا، ریاض بھائی، یہ تہخانہ تو لگتا ہے کئی سالوں سے استعمال میں نہیں تھا۔ تو بابا بولے، ہاں بھائی، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایسا ہی ہے، جب سے ہم نے یہ گھر بنایا ہے تب سے ہی یہ تہخانہ کبھی ہم نے استعمال نہیں کیا، بس بنا کر ایسے ہی چھوڑ دیا تھا، کیونکہ ہماری ساری توجہ اوپر والی منزلوں کی طرف تھی اور بہت ہی مشکلوں سے یہ گراؤنڈ فلور اور اوپر کی دونوں منزلیں مکمل کی ہیں اور تہخانے کی طرف کبھی توجہ ہی نہیں دی، بس یہی سوچا تھا کہ تہخانے کو اسٹور روم کی جگہ استعمال کریں گے اور پرانا سامان وغیرہ اس میں رکھ لیا کریں گے۔ تو بابا کا دوست بولا، تو ریاض بھائی، آپ کم سے کم تہخانے میں بجلی کا کام ہی کروا لیتے اور کچھ نہیں تو ایک دو بلب یا ٹیوب لائٹ ہی لگوا لیتے۔ تو بابا بولے، یار بس اوپر کے پورشن میں ہی سب پیسے لگا دیے تھے اور سوچا تھا کہ جب ہم ادھر شفٹ ہو جائیں گے تو باقی چھوٹے موٹے کام بھی کروا لیں گے، بس اسی وجہ سے یہ غلطی ہو گئی، اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ کم سے کم تہخانے میں لائٹیں ضرور لگانی چاہیے تھی۔ تو بابا کا دوست بولا، خیر چھوڑو ریاض بھائی، اب جو ہوا سو ہوا، لیکن اب آپ کو پوری توجہ بیسمنٹ کی طرف لگانی ہوگی، ورنہ تو یہ جو کچھ بھی آج ہم نے دیکھا ہے کہیں یہ اور زیادہ نہ بڑھ جائے، اور اگر ایسا ہوا تو یہ گھر کسی کے رہنے کے قابل نہیں رہے گا، اور اللہ نہ کرے کسی کو اگر کوئی جانی نقصان ہو جائے تو ایسے میں لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے آپ اس گھر کے بارے میں، اور یہ گھر صرف ایک کھنڈر کی طرح لگے گا۔ تو بابا بولے، نہیں، میں یہ کبھی نہیں ہونے دوں گا، یہ گھر میرے والد مرحوم نے اپنے ہاتھوں سے میرے ساتھ مل کر بنوایا تھا، اور یہ گھر ایک لحاظ سے میرے والد مرحوم کی نشانی بھی ہے، کیونکہ اس گھر کی ہر در و دیوار پر میرے والد مرحوم کی ہاتھوں کی اینٹیں لگی ہیں، اور میں اپنے والد مرحوم کی نشانی کو ایسے ہی بدنام نہیں ہونے دوں گا انشاءاللہ۔ اور ویسے بھی کچھ مہینوں تک میری فیملی نے بھی ادھر ہی شفٹ ہونا ہے، تو میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ میری فیملی کو کوئی بھی نقصان پہنچائے۔ انشاءاللہ میں کل سے ہی اس تہخانے کو مکمل کرنا شروع کرواتا ہوں۔ اتنے میں دروازے پر ایک گاڑی کے آ کر رکنے کی آواز آئی اور سب نے دیکھا کہ اشرف بھائی آ گئے ہیں، اور کچھ سیکنڈز بعد ہی ایک ٹرک کے آ کر رکنے کی آواز آئی اور اشرف بھائی اندر آئے تو بابا نے بولا، جی اشرف بھائی، لوڈنگ شروع کریں؟ تو اشرف بھائی بولے، جی ریاض بھائی، شروع کرتے ہیں، لیکن میں پہلے آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ تو بابا بولے، جی اشرف بھائی بولیے۔ تو اشرف بھائی نے کہا، یہ ٹرک میں اسی اڈے سے لایا ہوں جہاں سے صبح وہ مزدوروں کو لایا تھا، تو میں نے دیکھا کہ وہ ایک مزدور بھی وہاں کھڑا ہوا تھا جس کو ہم بیسمنٹ میں ڈھونڈ رہے تھے، تو میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ یہ بھی ٹھیک ہے، تو میں نے فوراً اس کو اپنے پاس بلا لیا
اور اس کا حال چال پوچھا اور اس سے صبح والے واقعے کے بارے میں پوچھا تو وہ بہت گھبرا گیا اور بہت ڈر بھی گیا، اور اس نے گھبراتے ہوئے بتایا کہ جب وہ اور اس کا ساتھی جسے میں صبح اسپتال چھوڑ کر آیا تھا، تو یہ دونوں جب بیسمنٹ کی دیوار پر سیمنٹ لگانے لگے تو ایک بہت ہی خوفناک آواز ان کو تہھانے کے اندر سے آئی، جیسے کوئی بھاری آواز میں چیخا ہو۔ اس کے بعد تہھانے کی دیوار ایک سائیڈ سے خود ہی گر پڑی تو یہ دونوں ڈر گئے تھے اور کچھ دیر ویسے ہی کھڑے رہے، اور کچھ دیر کے بعد جب اس کا ساتھی جو اسپتال میں ہے وہ تہھانے میں گری اینٹیں اٹھانے کے لیے ابھی پہلی سیڑھی پر اتر ہی رہا تھا کہ ایک خوفناک سی شکل والی عورت نیچے سے اوپر آ کر ان کے سامنے آ گئی، جس کو دیکھ کر اس کا ساتھی فوراً ہی بے ہوش ہو کر ادھر ہی گر پڑا اور یہ کلمہ پڑھتا ہوا وہاں سے باہر کی طرف بھاگ گیا تھا اور واپس اڈا پر چلا گیا تھا، اور اڈا پر اس نے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ تو میں نے اس سے بولا خدا کا شکر ہے کہ تم بھی صحیح سلامت ہو۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا اس کا دوست بھی ٹھیک ہے جو بے ہوش ہوا تھا، تو میں نے بولا ہاں اللہ کا شکر ہے تمہارا دوست بھی ٹھیک ہے اور بخار کی شدت کی وجہ سے اسپتال میں داخل ہے، پر ڈاکٹر کہتے ہیں جلدی ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر میں نے کچھ پیسے اس کو دیے، وہاں سے ٹرک لے کر آیا ہوں۔ خیر بابا نے کہا چلو اللہ کا شکر ہے دونوں مزدور ٹھیک ہیں۔ اس کے بعد بابا نے کہا چلو بھائی اب سامان لوڈ کرتے ہیں، آ جاؤ سب، اور سب سامان ٹرک پر لوڈ کرنے لگے۔ ہم تینوں بھائی پھر سے سب کی مدد کرنے لگے۔ اتنے میں ایک شخص سگریٹ پیتا ہوا اندر آیا اور گھر کا معائنہ کرنے لگ گیا۔ یہ شخص ٹرک ڈرائیور تھا اور باقی ہم سب لوگ سامان لوڈ کرنے میں مصروف تھے، اور سامان کافی تھا اور بہت سے گتے اور کارٹن تھے جس میں ہم نے برتن وغیرہ پیک کیے تھے۔ خیر میں نے ایک کارٹن اٹھایا اور ٹرک کے پیچھے حصے میں سوار بابا کے ساتھ دوست کو پکڑا کر واپس دوسرا اٹھانے جا رہا تھا کہ میری نظر اس ٹرک ڈرائیور پر پڑی جو سگریٹ پیتا ہوا گھر کا معائنہ کرتے ہوئے بیسمنٹ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ تو میں نے ایک اور کارٹن اٹھایا اور باہر ٹرک میں رکھ کر واپس آیا تو دیکھا اس بار وہ ٹرک ڈرائیور بالکل ان ٹوٹی ہوئی بیسمنٹ کی دیوار کی اینٹوں پر کھڑا تھا اور پھر سگریٹ منہ میں لیے آدھا جھک کر بیسمنٹ کے اندر جھک رہا تھا، جیسے وہ تہھانے کا بھی معائنہ کر رہا ہے۔ خیر میں نے ایک اور کارٹن اٹھایا اور ٹرک کی طرف بڑھا، اور اتنے میں بہت تیز اینٹیں گرنے کی آواز جیسے کوئی دیوار گری ہو، تو میں اور میرے بھائی اور دوسرے لوگ جو سامان اٹھا رہے تھے اچانک سے چونک گئے اور اسی ٹائم ادھر ہی دیکھا جہاں سے آواز آئی تھی، تو پتہ چلا کہ ڈرائیور کچھ اینٹوں کے ساتھ بیسمنٹ میں گر گیا تھا اور درد سے چیخ رہا تھا۔ تو فوراً سے باقی لوگ بیسمنٹ کی طرف بھاگے اور دیکھا کہ ڈرائیور بری طرح سے زخمی تھا، اس کا سر پھٹ چکا تھا، سر سے بہت زیادہ خون نکل رہا تھا۔ خیر بابا لوگوں نے اس کو تہھانے سے باہر نکالا اور ایک جگہ پر بٹھایا، اس کو پانی پلایا اور اشرف بھائی نے فوراً سے ایک کپڑا رول کر کے اس کے سر پر رکھ کر دبائے رکھا، اور 1 منٹ بعد ڈرائیور کانپتی ہوئی آواز میں بولا کہ نیچے کوئی چیز ہے جس نے اسے اچانک ٹانگوں سے پکڑ کر نیچے کی طرف گھسیٹا ہے، جس سے وہ نیچے گر پڑا ہے۔ اب سب لوگ ایک بار پھر سے پریشان ہو گئے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے، تو بابا بولے اشرف بھائی جلدی سے ایک اور کپڑا لائیں اور اس کے سر پر باندھ دیں تاکہ اس کا اور خون نہ نکلے۔ تو اشرف بھائی نے فوراً ایسا ہی کیا اور ایک کپڑا لیا اور ڈرائیور کے سر پر مضبوطی سے باندھ دیا، اور تبھی ایک آدمی جو کہ عین تہھانے کے سامنے کھڑا ہوا تھا وہ بھاگ کر سب کے ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا جیسے وہ کسی چیز سے ڈر گیا ہو۔ تو اسے دیکھ کر بابا بولے اب تمہیں کیا ہوا؟ وہ کچھ سیکنڈ چپ رہتے بیسمنٹ کی طرف ہی دیکھتا رہا اور بولا ریاض بھائی مجھے ابھی گھر جانا ہے۔ تو بابا نے کہا کیوں کیا ہوا؟ کیا ہے تم اتنا ڈرے ہوئے کیوں ہو؟ تو وہ بولا جب آپ اشرف بھائی کو کپڑے کا کہہ رہے تھے تو میں نے تہھانے کی طرف دیکھا تو کوئی سیڑھیوں پر تھا اور وہ سیڑھیوں پر گرا ڈرائیور کا خون چاٹ رہا تھا، تو میں جلدی سے آپ کی سائیڈ پر آ گیا ہوں۔ تو بابا اور 2-3 لوگوں نے جا کر بیسمنٹ کی طرف دیکھا تو نیچے سیڑھیوں پر کوئی نظر نہیں آیا۔ تو بابا نے کہا یار چلو جلدی سے سامان اٹھاؤ، بس اب ہم سب چلے جائیں گے یہاں سے۔ پھر بابا نے ڈرائیور کو پوچھا بھائی اگر آپ کہیں تو میں آپ کو واپس اڈا پر چھوڑ آئیں
یا آپ کو اسپتال چھوڑائیں؟ تو ڈرائیور نے کہا کہ نہیں، میں ٹھیک ہوں، بس آپ لوگ جلدی سے جلدی سامان لوڈ کر لیں، پھر یہاں سے جانے کے بعد میں اسپتال چلا جاؤں گا، بس آپ مجھے ٹرک پر سوار کرا دینا، باقی میں چلا تو لوں گا ٹرک، آپ لوگ میری فکر مت کرو، بس تھوڑا جلدی سامان لوڈ کریں۔ خیر اس کے بعد سب نے جلدی سامان لوڈ کیا۔ بابا اور اشرف بھائی نے ڈرائیور کو اٹھایا اور ٹرک میں سوار کرا دیا اور بابا نے گھر کو تالا لگا دیا، اور میں، بابا اور بھائی اور باقی لوگ جو بابا کے دوست تھے، ہم وہاں سے چلنے لگے۔ تو ویورز، آپ کو میری آج کی یہ ایپیسوڈ کیسی لگی؟ آپ لوگ مجھے لازمی بتائیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور میری آئندہ آنے والی نیو ایپیسوڈ کا انتظار کیجیے گا۔